بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے زمانے میں بت پرستی ہوتی تھی، جیسے مشرکین مکہ کی یہ تین بت لات، منات اور عزی مشہور ہیں، جن کا نام قرآن کی سورہ نجم میں آیا ہے۔ بھلا تم نے لات اور عزی پر غور کیا ہے، اور تیسرے ایک اور منات پر؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت بے ڈنگی تقسیم ہوئی۔ یہ محض نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہش کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے۔ کفار ان تین بتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ پوری مشرکانہ خدائی کا احرام ان تینوں تکوینی بتوں پر کھڑا تھا۔ مشرکین کے مطابق لات کا کام خوشحالی زرخیزی لانا تھا، یعنی لات عوام کو خوبصورتی دیتا تھا، منات کو موت تقدیر کو ڈیل کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ فیصلہ سازی کا کام منات کے سپرد تھا۔ عزی سیاہ سفید کا مالک تھا۔ عزی دن رات لانے کا کام کرتا تھا۔ مشرکین مکہ اس جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبے تھے۔ ظالم کا ظلم اپنے عروج پہ تھا۔ کاہن اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے۔ ہر فیصلہ ان تین بتوں سے جوڑ کے عوام کو چپ کروا دیتے تھے۔ قوم ان بتوں کو خدا مانتی تھی، اس لیے خاموشی سے ظلم سہتی تھی۔ یہ بت نہیں، ایک ظلم کا نظام تھا جس میں امیر آدمی پیسوں سے اس نظام کے تین بنیادی میناروں سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتا تھا۔ اس وقت کا اطلاعات کا چوتھا میڈیم کاہن تھے، جہاں سے بات عوام تک پہنچتی تھی۔ یہ اطلاعات اور اس سے جڑے یہ تین بت اس وقت کے بادشاہوں نے خریدے ہوئے تھے۔ عام غریب آدمی کے لیے یہ نظام ہمیشہ خراج وصول کرتا تھا۔ یہ قیمت اس قدر ہوتی تھی، آئندہ آنے والی نسلیں اور اس کے ساتھ منسلک قبیلہ ختم ہو جاتا، مگر پھر بھی قیمت باقی رہتی۔ آخر رب کائنات کی رحمت نے جوش مارا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، جنہوں نے لگاتار محنت کر کے اس کفریہ نظام کو ختم کیا، جس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں بھی شامل ہیں۔ فتح مکہ ہوئی ظلم کا نظام اور اس کے تین مینار جس پہ وہ پورا نظام چل رہا تھا، مکمل طور پر گرا دیا گیا۔ جب گرایا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ یہ کلمات تھے، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ وقت، حالات گزرے، صدیاں گزری، نظام بدلے، لوگ بت قدوں سے باہر نکل کر شخصیت پرست ہو گئے۔ یہ بت آج بھی موجود ہے، گوشت پوست کے انسانوں کی شکل میں، جو ظلم کے نظام کی تکوینیں ہیں۔ یہ تکوینیں مضبوط سرمایہ دار سے کوئی خراج طلب نہیں کرتی، سرمایہ دار کے گھر کی لونڈی ہیں۔ اطلاعات کے کاہن ان سرمایہ داروں کی مداح سرائی کرتے ہیں۔ یہ کاہن اس جعلی خدائی راج اور اس سے منسوب جعلی خدائی بیٹوں کے احرام کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں۔ کاہن اس وقت بھی مناقیس سے بڑے بڑے بتوں کو ہوا میں معلق کر کے عام آدمی کو جعلی خداؤں سے مرعوب کر کے بلیک میل کرتے تھے۔ آج بھی یہ اطلاعات کے کاہن برقی میڈیم استعمال کر کے نئے خدا بنا کر معصوم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ایسے ظالم بت پرست نظام میں معصوم آدمی کی جان کی بلی لی جاتی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔